جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ وہ باپ سے دور کھڑی تھی، لیزا ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ ان سے دور ہے، لیزا ان کے پاس ہے۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ پاپا نے برسوں پہلے اسے خود سے دور کر کے لیزا کو اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ اسے ممی کے ساتھ بھیج کر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لیزا کا انتخاب کیا تھا۔ باپ کے ساتھ بیٹھی لیزا پر اس کی نظر پڑی تو اس کے اندر نفرت کا وہی طوفان اٹھا جو چاہتا تھا لیزا باپ کی نظروں سے گر جائے، لیزا کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ 14 سال کی عمر سے اس لڑکی سے نفرت کرتی آئی تھی۔ اس سے ساری زندگی اتنی نفرت اور کسی سے بھی نہیں کی تھی جتنی لیزا محمود سے کی تھی۔ اپنی زندگی کے 14 برسوں تک اسے یہ بتایا گیا تھا کہ باپ اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اور اسے ساری زندگی دنیا میں سے سب سے زیادہ پیاری ہے، مگر ماں اور باپ میں طلاق کے وقت اسے اچانک ہی پتہ چلا جو کچھ وہ 14 برسوں تک سمجھتی رہی وہ غلط تھا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھنے کا انتخاب اس کے پاپا نے کیا تھا۔ پاپا نے اسے نہیں، لیزا کو چنا تھا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ وہ تو پاپا کی محبت بلا شرکت غیر مالک تھی نا، پر پاپا نے محبت کا فخر مان اور لاڈلے ہونے کا تاج اس کے سر پر سے اتار کر لیزا کے سر پر پہنا دیا تھا۔ اس روز اسے لیزا سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس روز اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ایک آگ لگی تھی برسوں سے جو کبھی کسی طرح ٹھنڈی نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے انتقام لینے کے لیے اپنے سوتیلے باپ کو اپنی جانب راغب کیا تھا۔ ماں نے اس سے اس کے گھر اور باپ چھینا تھا۔ اس نے ماں سے اس کا گھر اور شوہر چھین لیا تھا۔ ماں سے انتقام کی آگ میں جلتی وہ تمام حدود عبور کر گئی تھی۔ اسے اس فیشن ڈیزائنر سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے تو فقط ماں کا گھر اجاڑنا تھا۔ جب یہ کام کر چکی تو ہاسٹل چلی آئی۔ لیزا اس سے پیار بھی بہت کرتی تھی اور وہ بے وقوف بھی بہت تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے اثر حصار میں رہی تھی۔ وہ شروع سے اس کی تابعدار رہی تھی جب تک وہ دونوں ماں باپ کے ساتھ اٹلی میں رہی تھی۔ اس نے لیزا کی تابعداری اور سادگی کو کبھی اس کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کے فائدے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ مگر جب محبت کا فخر اور عزیز از جان ہونے کا تاج پاپا نے اس کے سر سے اتار کر لیزا کے سر پر سجایا، تب اس نے لیزا کے نقصان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ماں باپ کے علیحدگی کے اول روز سے لیزا کا دل باپ سے خراب کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے محبت اور پیار کا نام لے کر لیزا سے ہر وہ کام کروایا جس سے پاپا لیزا سے دور ہو جائیں، اس سے خفا اور بدگمان ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ پاپا نے لیزا کو خود سے قریب کرنے کی بہت کوششیں کی تھی، مگر اس کا حصار لیزا پر اتنا مضبوط تھا کہ پاپا لیزا کو کبھی بھی خود سے نزدیک نہیں کر پائے تھے۔ اس نے ساری زندگی اسی کوشش میں گزاری تھی کہ لیزا کو پاپا سے دور کروا دے اور پاپا کو لیزا سے بدگمان کر دے۔ وہ پاپا کو لیزا سے بدگمان کبھی نہ کروا پائی تھی۔ ہاں، لیزا تو ان کے دور رکھوانے میں بہت کامیاب رہی تھی۔ لیزا کسی مسلمان اور پاکستانی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اس شادی کو کسی بھی طرح رکوا دینا چاہتی تھی۔ اگر لیزا کی شادی یہاں ہو گئی تو پاپا تو اس سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ ان کی مرضی کے مطابق شخص سے شادی کر کے تو لیزا اس کے قریب ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جس سے لیزا محبت کر رہی تھی۔ اس شخص کی محبت اتنی زوراور تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ لیزا پر اپنا حصار کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے لیزا کو منع کیا، پیار سے، غصے سے، ہر طرح اس نے لیزا کو پاکستان آنے سے روکا۔ کم از کم وہ خود سری دکھا کر اکیلے شادی کر کے پاپا کے دل کو دکھا دے، مگر لیزا پاکستان آ گئی تھی۔ اس کی کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ پھر بھی آج دوپہر سے پہلے تک وہ مایوس نہیں تھی۔ اسے یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ لیزا کی یہاں شادی نہیں ہو سکے گی۔ وہ آج یہاں اسی امید پر آئی تھی کہ کسی بھی طرح لیزا یا پاپا کا دل ان لوگوں سے خراب کروا دے جہاں لیزا شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ شادی کے لیے لیزا پاپا سے قریب ہو جائے گی اور ایسا وہ مر کر بھی نہیں ہونے دے گی۔ سکندر شہریار کو لیزا کے ہونے والے شوہر کے روپ میں دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ اس کا شوہر بھی وہاں موجود ہے، اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ جنون اور وحشت میں جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی تھی۔ آخر ایسا تھا کیا اس عام سی لیزا میں جو جس کسی کو بھی وہ سچے دل سے چاہتی ہے وہ اسے ٹھکرا کر لیزا کو اپنا لیتا ہے۔ اس کے پاپا بھی اور سکندر شہریار بھی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی شعلے نکل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا اس کا پورا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ شدت نفرت سے لیزا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے پاپا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پر تھا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ لیزا اٹھ کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہی تھی۔ یکدم ہی اس پر جنون سا سوار ہوا۔ وہ لیزا کے سامنے آئی۔ اس نے ہاتھ مار کر لیزا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا دیا۔ بس کر دو تم یہ ڈرامے لیزا، تم پاپا سے کتنی محبت کرتی ہو یہ پاپا بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ پانی سے بھرا گلاس چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ یکدم ہی باپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ پاپا، یہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کی مکاری کا یقین مت کریں، آپ سے محبت صرف اور صرف میں کرتی ہوں۔ باپ کے پیروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے وہ رو پڑی۔ پاپا کو یہ یقین نہیں کھونا چاہیے کہ وہ ان کی مریا ہے، وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ سیم، اس نے لیزا کی روتی ہوئی آواز سنی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ محمود خالد نے اپنے پیر پیچھے ہٹائے۔ انہوں نے اپنے پیر پر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر ہٹا دیے۔ پاپا آپ، اس نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اسے باپ کی آنکھوں میں ناراضگی نظر آئی تھی۔ ان کا ایک ہاتھ ابھی تک ان کے سینے پر تھا۔ مجھے پتا ہے اس نے کوئی زہر بھرا ہے آپ کے دل میں میرے خلاف، اسی نے آپ کو مجھ سے چھینا ہے، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس نے لیزا کو نفرت سے دیکھا۔ سیم، خدا کے لیے پاپا کی حالت کا خیال کرو، دیکھو پاپا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے دیکھا لیزا نے پاپا کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر ان کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت دکھ تھا۔ ہٹو پاپا کے پاس سے، معصومیت اور سادگی سے ڈرامے کر کے تم پاپا کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ وہ یکدم ہی جنونی انداز میں اٹھی۔
اس نے ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ کر لیزا کو پاپا کے پاس سے ہٹایا۔ وہ لیزا کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ پاپا کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی اور بے اعتباری دیکھ کر وہ واقعی اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ اس پر جیسے کوئی دورہ سا پڑ رہا تھا۔ وہ جنونی انداز میں چلا رہی تھی۔ لیزا اس کے ساتھ کھینچتی صوفے سے اٹھ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مریم، خدا کے لیے بس کر دو، اب بس کر دو۔ تکلیف اور درد میں مبتلا اس کے پاپا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ان تک جانا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے لیزا دوڑ کر پھر ان کے پاس چلی آئی۔ پاپا، اسپتال چلیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز پاپا چلیں۔ لیزا نے روتے ہوئے ان کی منت کی تھی۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں ٹھیک ہوں، شاید بی پی ہائی ہو رہا ہے، ابھی دوا لے لوں گا۔ وہ اس طرح بول رہے تھے جیسے انہیں سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو۔ لیزا انہیں فکر سے دیکھ رہی تھی۔ لیزا ان کے پاس بیٹھی تھی اور وہ ان کے مقابل میں ان سے بہت دور، میلوں اور کوسوں دور۔ میں ٹھیک ہوں کلثوم، تم میری فکر مت کرو بیٹا، بس میری ایک نصیحت سن لو، بہت غور سے اور اس پر عمل بھی کرو۔ وہ جیسے اپنے باپ کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو لیزا۔ جی پاپا، لیزا سعادت مندی سے بولی۔ اس کی سعادت مندی اس کی آنکھوں میں پھر غیظ و غضب لے آئی تھی، اسے پھر نفرت کی انتہاؤں پر لے گئی تھی۔ بیٹا، خود کو مریم سے دور کر لو، یہ تمہیں تباہ کر دے گی، یہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ یہ ساری زندگی میرے خلاف تمہارے اندر زہر بھرتی رہی ہے۔ میں سب سمجھتا تھا، سب جانتا تھا، مگر چپ رہا تھا۔ میں اپنی ایک بیٹی کے خلاف دوسری بیٹی سے کیا کہتا؟ سکندر کے والدین اور زین سب سکندر کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ جب یہ زین سے منگنی توڑ کر آئی تھی تب میں نے امریکہ فون کر کے شہریار خان سے بات کی تھی۔ وہ بیچارے مجھ سے بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کی غلط حرکت پر مجھ سے انہوں نے معافی تک مانگی تھی۔ میں نہ تو تب سکندر سے کبھی ملا تھا، نہ اس واقعہ کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ پتا تھا، مگر یہ 12 سال پہلے بھی یہ جانتا تھا کہ یہ بدکردار زین کا بڑا بھائی نہیں، میری بیٹی ہی ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اتنا شرمناک رشتہ قائم رکھ سکتی ہے۔ وہ منگیتر کے بڑے بھائی کے ساتھ کیوں انوالو نہیں ہو سکتی؟ زین کے ساتھ اس کی منگنی میں نے خود کروائی تھی، یہ سوچ کر کہ چلو ایک اچھے خاندان کا نیک اور شریف اور مہذب لڑکا اس نے اپنے لیے چنا ہے، شاید اس کا ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں لے آئے، یہ اپنی اصلاح کر لے۔ تب میں نے اسے مایوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری بیٹی راستہ بھول ضرور گئی ہے، بھٹک ضرور گئی ہے، مگر جلد وہ راہ راست پر واپس آ جائے گی۔ مگر اس کے بعد آنے والے برسوں میں اس نے غلط راستے پر آگے سے آگے بڑھتے قدم مجھے یہ بتاتے رہے کہ میری بیٹی نے اس بھٹکی ہوئی اور غلط راہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چن لیا ہے۔ میں لاکھ کوششیں کر لوں، اسے درست راستے پر واپس نہیں لا سکتا۔ وہ لیزا سے مخاطب تھے، وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ اب ان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی۔ وہ بہت دکھ اور کرب سے بول رہے تھے مگر ان کی سانسیں نہیں اکھڑ رہی تھی۔ ان کی سماعتوں میں باپ کی اپنے متعلق باتیں گونج رہی تھیں، مگر اس کی نظریں لیزا پر تھیں۔ وہ پاپا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لیزا پاپا کی عزیز از جان تھی اور وہ انتہائی قابل نفرت، جس کی طرف پاپا دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے تھے۔ کلثوم، تم محسوس نہیں کر رہی مگر جس روز سے تم نے سکندر سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، یہ تمہاری شادی کسی نہ کسی طرح رکوا دینے کی فکر میں مبتلا ہے۔ جب سے تم پاکستان آئی ہو میں اس کی شکل دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں یہ تمہاری شادی سے خوش نہیں ہے۔ چہرے پڑھنا سیکھو کلثوم، دلوں میں چھپی نفرتیں جاننا۔ یہ بہن نہیں، تمہاری دشمن ہے۔ دور کر لو خود کو اس سے کلثوم۔ اس کے پاپا جیسے بالکل پھٹ پڑے تھے، جیسے برسوں کا لاوا باہر نکل آیا تھا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے دکھ بھی تھا، مایوسی بھی تھی اور ناراضگی بھی تھی، یوں جیسے کچھ وہ بول رہے تھے اسے بولتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر پھر بھی سب کہتے نا ضروری لگ رہا ہو۔ اپنے عزیز جان لیزا کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس نے اس بار اپنے پاپا کو بھی غصے سے دیکھا۔ لیزا کے لیے آنکھوں میں نفرت تھی اور پاپا کے لیے چہرے پر غصہ۔ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے پاپا، ہاں میں اس کی دشمن ہوں، اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اسے میری اوپر ترجیح دے کر آپ نے اس نفرت اور دشمنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر میں بری ہوں تو مجھے برا بنایا کس نے تھا؟ آپ نے پاپا، صرف اور صرف آپ نے۔ وہ غصے سے چلائی۔ آپ نے اپنے ساتھ لندن لے جانے کے لیے اسے چنا تھا نا؟ بولیے، چنا تھا کہ نہیں؟ وہ روتے ہوئے حلق کے بل چلائی۔ لیزا اپنے لیے اس کا نفرت بھرا لہجہ سن کر اگر صدمے سے گنگ رہ گئی تھی تو اسے اس کے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے اسے چنا، سکندر شہریار نے اسے چنا۔ اگر ایسا ہے کیا اس عام سی لیزا میں؟ جس کسی سے بھی میں محبت کرتی ہوں وہ میرے بجائے اسی کو چنتا ہے، آپ بھی، سکندر شہریار بھی۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے پاپا، اپنی جان سے بھی زیادہ، مگر آپ مجھے ممی کے پاس چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے اسی کو چاہا، مجھے نہیں، اور سکندر نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے رد کر دینے کے بعد آج وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، اس عام سی لیزا محمود کو، جس میں مجھ جیسی کوئی ایک بات نہیں۔ ہاں میں اس سے نفرت کرتی ہوں، میں نے ساری زندگی اتنی نفرت کسی سے نہیں کی جتنی اس سے کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہے تھے۔ پاپا نے لیزا کے سامنے اس کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا تھا تو اب اپنی نفرت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لیزا سے اپنی نفرت کا اظہار بانک دہل کر رہی تھی۔ سیم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز ایسا مت بولو۔ اس نے لیزا کی روتی ہوئی آواز سنی۔ میں نے ساری زندگی میں سب سے زیادہ پیار تمہیں کیا ہے سیم، ممی سے بھی زیادہ، پاپا سے بھی زیادہ۔ میرے لیے میری فیملی، میری دوست، میری ماں، میرا باپ، سب کچھ تم رہی ہو سیم۔ وہ روتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ اس کے اوپر لیزا کے آنسو اثر کر رہے تھے نہ اس کی باتیں۔
وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے روتی ہوئی لیزا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اسے پیار کر رہے تھے۔ اس کا بڑی شدت سے دل چاہا تھا وہ لیزا کو ان کے پاس سے ہٹا دے، اسے مٹا دے، اسے غائب کر دے، اسے جان سے مار ڈالے۔ مریم، میں نے کلثوم کو تم پر فوقیت نہیں دی تھی، تم بھی جانتی ہو، کلثوم بھی جانتی ہے، میں تمہیں زیادہ چاہتا تھا، اور یہ بات تمہاری ماں بھی جانتی تھی۔ تمہاری ماں سے شادی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ میں اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی دونوں میں سے کوئی ایک بیٹی بھی اس بد کردار عورت کے پاس چھوڑنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا، مگر وٹوریا ایک شاطر اور مکار عورت تھی۔ الحتکی کے وقت مجھے زچ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے اس نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تمہیں اس لیے چنا تھا تاکہ مجھے تکلیف دے سکے۔ یہ خواہش بھی اسی کی تھی کہ ایک بیٹی اس کے پاس اور ایک میرے پاس رہے گی۔ اسے تم دونوں میں سے کسی سے بھی محبت نہیں تھی، مگر مجھے ٹف ٹائم دینا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی شرط عائد کر رہی تھی۔ میں اس گھٹیا عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنی اوقات دکھانے پر آئی تو میری عزت اور نیک نامی تک کو رسوائی اور جگ ہسائی میں تبدیل کروا دے گی۔ میری عزت کے ساتھ میری بچیوں کی عزت بھی جڑی تھی۔ اپنی اور تم دونوں کی عزت قائم رکھنے کے لیے میں اس وقت وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا، مگر میرا اول روز سے تمہیں اس کے پاس چھوڑ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تم دونوں میں سے ایک کو بھی وٹوریا کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے پاس لندن بلانے کی کوششیں کر رہا تھا، اور اس دوران میں تم سے نہ تو غافل ہوا تھا نہ بے پرواہ۔ میں مسلسل تمہاری خبر گیری کرتا تھا۔ یاد کرو میں تمہیں دن میں کتنی بار فون کرتا تھا، سال میں ایک بار تمہاری چھٹیوں میں تمہیں اپنے پاس لندن بلواتا تھا، کتنی بار اپنے جاننے والوں کو جو کسی کام سے اٹلی جا رہے ہوتے تم سے بطور خاص ملنے کی تاکید کرتا تھا۔ اس عرصے میں میری مسلسل یہ کوشش رہی تھی کہ تمہیں جلد از جلد وٹوریا سے واپس لے سکوں، مگر قبل اس کے کہ میری کوششیں کامیاب ہو پاتی مجھے تمہارے مختلف افیئرس کی خبریں ملنی شروع ہو گئیں۔ میں تم سے ظاہری طور پر دور تھا مریم، مگر تمہاری ہر حوالے سے خبر رکھتا تھا۔ ابھی بھی تمہارے افیئرز ہی سے پریشان ہوا تھا کہ مجھے تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات کا پتہ چلا۔ تمہاری ماں نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، میرے جاننے والوں نے مجھے خبر دی تھی۔ میں تمہیں ان پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر تم مجھ سے اتنی دور جا چکی تھی، اتنی پستی میں اتر چکی تھی کہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ تم مجھے لاعلم سمجھتی تھی اور میں اکیلے میں تمہاری بد کرداری پر پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ تمہاری حرکتوں کا پتہ چلنے کے بعد چاہے میرا دل تم سے کتنا ہی شاکی کیوں نہ ہوا ہوتا، مگر میں نے تمہیں ہاسٹل میں رہنے سے منع کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہتا تھا۔ یاد کرو میں نے تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ آزادی اور بے راہ روی کے جس راستے پر تم چل پڑی تھی وہاں میرے ساتھ رہنا تمہیں بندش لگا تھا۔ میں تمہیں مزید پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر زور زبردستی کر کے تمہیں اپنے ساتھ کیسے لے جاتا؟ وہ مغربی معاشرہ جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھایا تھا، وہاں باپ اولاد پر زور زبردستی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اب چپ چاپ ساکت کھڑی باپ کی غمزدہ آواز سن رہی تھی۔ وہ اب نہ تو اس پر چلا رہے تھے نہ غصہ کر رہے تھے، وہ بد مدب آواز میں درد اور کرب آنکھوں میں سمو اس سے بول رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کی آنکھوں میں یہ دکھ چھلک رہا تھا کہ جس بیٹی کو انہوں نے دنیا کے تمام رشتوں اور تمام لوگوں سے زیادہ چاہا، اس نے انہیں سب سے زیادہ دکھ دیے۔ ان کا دل چاہا وہ دوڑ کر پاپا کے پاس جائے، ان کے سینے سے لگ جائے، مگر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ تم اخلاقی لحاظ سے ہر برائی میں ملوث رہی مریم۔ میں چپ رہا۔ تم کلثوم کے دل میں میرے خلاف زہر بھرتی رہی۔ میں چپ رہا، اکیلے میں روتا رہا۔ میری دونوں بیٹیاں اپنی اپنی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں، میں انہیں کیسے روکوں، کیسے بچاؤں؟ تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو ہاشم سے شادی کا فیصلہ کیا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکستانی شخص سے شادی کرتا دیکھ کر خوش ہو جاؤں، مگر میں تمہارے اس فعل پر کیسے خوش ہوتا مریم؟ جانتی ہو تمہاری شادی کے چند دنوں بعد ہاشم کی پہلی بیوی مجھ سے آ کر ملی تھی۔ اس کی آہیں اور بددعائیں جو اس نے مجھے تمہیں دی تھی ہر لمحہ میرا تعاقب کرتی ہیں۔ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں اس مظلوم عورت اور اس کے بچوں کی کوئی بددعا، کوئی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ جتنا بھی مجھے تم پر غصہ تھا، جتنا بھی تم نے مجھے مایوس کیا ہو، پر ہو تو تم میری اولاد مریم۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ درد تو مجھ ہی کو ہوگا۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں مریم، خود کو بدلو۔ اتنی بددعائیں مت سمیٹو کہ میری دعائیں بھی تمہیں کسی پکڑ سے نہ بچا سکے۔ اس کے پاپا بھیکی ہوئی آواز میں اس سے بولے۔ وہ صوفے پر سے اٹھے اور وہاں سے جانے لگے، بغیر ان دونوں میں سے کسی کی بھی طرف دیکھے۔ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں تو زمین نے جکڑ رکھے تھے۔ وہ اپنے پاپا کو بہت شکستہ، بہت ہارے ہوئے قدموں سے کمرے سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ پاپا کی نظروں سے گر گئی ہے؟ کیا انہوں نے اسے اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے؟ وحشت زدہ ہو کر اس نے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا۔ اس بار اس کے قدم اٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر جا رہی تھی، بغیر لیزا کی طرف دیکھے۔ وہ فوری طور پر اس گھر سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر وہ سکون سے ساری صورتحال کو دوبارہ سے سوچے گی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کمزور اور بزدل لڑکی نہیں ہے، وہ مریم ہے۔ وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتی۔ خدا نے اس کی تخلیق اس مٹی سے کی ہے جس کی فطرت میں ہار ہے ہی نہیں، صرف اور صرف جیت ہے، صرف اور صرف جیت۔ کیا کہا محمود صاحب نے؟ شہریار خان واپس صوفے پر آ کر بیٹھے تو آمنہ نے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ انہوں نے بے بسی سے آمنہ کو دیکھا۔ میں ان کے لہجے سے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا ان کا۔ زین چپ چاپ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اندر ہی اندر اس کا دل پریشان تھا، اس کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کسی بھی طرح سکندر کو لیزا کا ساتھ مل جائے، کم از کم ان کے بھائی کو زندگی میں یہ ایک خوشی تو مل جائے۔ کل سے پہلے وہ مظلوم تھا، سکندر ظالم تھا۔ کل جب اسے اپنے مظالم اور جرائم کی فہرست سامنے آئی تو دل چاہا تھا خود کو ختم کر ڈالے، اسی وقت موت کو گلے لگا لے۔ کل زندہ رہنا بہت دشوار لگا تھا، اور آج اسے پتہ چلا تھا اس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی میں پھر اندھیرے اور مایوسیاں آ گئی ہیں۔ اس لڑکی مریم کو وہ لے کر آیا تھا اپنے گھر میں، محبت میں اندھا اور پاگل وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کے کردار پر تہمت لگائی گئی تھی، اسے گھر بدر کیا گیا تھا، مگر زین شہریار کے گناہ یہاں آ کر ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماضی کی دھندلکوں میں گم ہو چکا وہ واقعہ پھر بیچ محفل دہرایا گیا تھا۔ اس کے بھائی کی عزت اور ناموس پر پھر انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ برسوں بعد اسے ملنے والی ایک خوشی پھر اس کی وجہ سے اس سے چھن رہی تھی۔ اس کا حقیقتاً دل چاہ رہا تھا وہ کسی بلند عمارت سے کود جائے یا سمندر میں خود کو غرق کر دے۔ وہ کسی بھی تکلیف دہ اور اذیت ناک ترین انداز میں خود کو ختم کر لینا چاہتا تھا، مگر اس کی تو سزا ہی یہی تھی کہ اسے زندہ رہنا تھا، اس احساس گناہ کو ساتھ لیے۔ ابھی سے برسوں زندہ رہنا تھا، مردوں سے بھی بدتر انداز میں، خوف سے نفرت کرتے ہوئے۔ 12 سال سکندر سے نفرت کی تھی، اب زندگی کے باقی تمام عرصے میں سے خود سے نفرت کرنی تھی۔ اب کیا ہوگا شہریار؟ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز آئی، ڈر، خوف اور اندیشوں میں گھری ہوئی آواز۔ پتہ نہیں، گمسم سے انداز میں شہریار خان بولے۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ کچھ سوچ رہے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ یکدم ہی انہوں نے آمنہ سے پوچھا، آمنہ، سکندر کہاں ہے؟ باپ کے اس سوال پر وہ بھی بری طرح چونکا تھا۔ شاید اپنے ہوٹل چلا گیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں، وہ مجھ سے پہلے لیزا کے گھر سے نکل گیا تھا، آمنہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ جو اندیشے اس کے باپ کے دل میں پیدا ہو رہے تھے وہی اس کے بھی دل میں پیدا ہونے لگے تھے۔ سکندر ٹھیک تو تھا نا؟ وہ ٹھیک تو تھا نا؟ یکدم ہی بے چین ہو کر اس نے آمنہ کا موبائل اٹھایا اور اس پر سکندر کو کال ملانے لگا تھا۔ کال مل گئی تھی، بیل جا رہی تھی، مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ شہریار خان جیسے اس کے فون اٹھانے کے انداز سے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ کسے کال ملا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ سکندر کال ریسیو نہیں کر رہا، وہ کئی مرتبہ کوشش کر چکا تھا۔ تم اس کے ہوٹل فون کرو۔ پاپا فون نہیں کریں، ہم اس کے ہوٹل خود چلے جاتے ہیں، وہ باپ سے سنجیدگی سے بولا۔ شہریار، میرا بچہ خیریت سے تو ہوگا نا؟ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ لیزا کے گھر سے بہت غصے میں نکلا تھا، آمنہ خوف سے کانپتی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ جو خوف آمنہ کے لبوں پر آ رہا تھا، اس کے اور شہریار خان کے دل اور دماغ میں پھیل رہا تھا۔ سکندر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینے کی فکر میں زیادہ یکلخت تھی یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ وہ کہاں تھا اور خیریت سے تو تھا نا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، شہریار خان اس کے برابر میں بیٹھے تھے، وہ دونوں خاموش تھے، وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ اس کے بھائی کی زندگی ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں تھی اور اس کی وجہ وہ تھا۔ کل بھی سکندر کی زندگی اس کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، آج بھی اس کی تباہی کا سبب وہی تھا۔ اس بد کردار لڑکی سے اندھی محبت میں مبتلا ہو کر اس نے بھائی کی زندگی ہی برباد کر ڈالی تھی۔ وہ باپ بیٹا ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ اس کا بھائی اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی برسوں بعد وطن واپس آنے پر ایک ہوٹل میں کیوں رہ رہا ہے؟ اس ہوٹل میں قدم رکھتے ہوئے یہ سوچ اسے رلا رہی تھی۔ وہ کیسا بھائی ہے، وہ کیسا بھائی ہے؟ ایسی نفرت تو کوئی اپنے بدترین دشمن سے بھی نہیں کرتا ہوگا جو حسد کی آگ میں جل کر اس نے اپنے بھائی سے کی تھی۔ وہ دونوں استقبالیہ پر آ گئے تھے۔ ہمیں سکندر شہریار سے ملنا ہے، روم نمبر نہیں پتا، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، استقبالیہ پر موجود ان مہذب خوش اخلاق لڑکی سے انہوں نے کہا۔ چند لمحے کہیں پر چیک کرنے کے بعد جو جواب اس لڑکی نے انہیں دیا وہ اس کے اور شہریار خان کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سکندر شہریار ہوٹل میں موجود نہیں تھا، وہ آج دوپہر سے کہیں گیا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بے اختیار شہریار خان نے سہارے کے لیے اس کا بازو تھاما، اس نے باپ کو سنبھال لیا تھا۔ پاپا، سکندر ٹھیک ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ وہ دونوں ہوٹل سے واپس نکل کر گاڑی میں آ کے بیٹھے تو اس نے سکندر کے موبائل پر پھر کال کی، 1 2 3 نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے کالز ملائی تھیں۔ زین، میرا دل گھبرا رہا ہے، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس نے اپنے بہت مضبوط باپ کو پھر ٹوٹتا دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پاپا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زین، سکندر کو ڈھونڈو، کسی بھی طرح اسے ڈھونڈو، اس بار اگر ہم نے اسے کھو دیا تو دوبارہ کبھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ وہ یا تو خود کو کوئی نقصان پہنچا دے گا یا پھر خود کو دنیا کی بھیڑ میں گم کر دے گا کہ ہم اسے تلاشتے رہ جائیں گے۔ اسے ڈھونڈو زین، شہریار خان اس کے بازو کو جکڑ کر روتے ہوئے بولے۔ پاپا پلیز خود کو سنبھالیں، آپ اس طرح کریں گے تو امو جان تو بالکل ہی حوصلہ ہار دیں گی۔ اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ بہت غیرت مند بیٹا ہے میرا، ایک بار میں نے اسے گھر سے نکالا، اس سے سب رشتے ناتے توڑ دیے تو وہ پلٹ کر پھر کبھی مدد مانگنے میرے پاس نہیں آیا۔ اس نے خود کو دنیا کے ہجوم میں گم کر لیا تھا زین، میں اسے ڈھونڈ پایا تھا، یہ میری خوش قسمتی ہے، مگر اب کی بار جو پھر اس کی عزت اور آبرو کا تماشا لگایا گیا ہے وہ کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اور تم اس بار اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے اگر اس نے خود کو کہیں گم کر دیا تو۔ وہ اپنے روتے ہوئے باپ کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں واپس گھر پہنچ چکے تھے، جتنے اشک بہانے تھے، جتنے خوف اور اندیشوں کا اظہار کرنا تھا وہ شہریار خان راستے میں کر چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے خود پر جبر کر کے بہت کوشش کر کے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ آمنہ کو یہ مت بتانا زین
کہ سکندر ہمیں نہیں ملا ہے۔ انہیں جیسے سکندر کے ساتھ ساتھ بیوی کی صحت کی بھی فکر تھی۔ اس نے خاموشی سے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب سکندر کو کہاں ڈھونڈے۔ کیا وہ ایئرپورٹ جائے؟ کیا وہ آج دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹس کا پتہ کرے؟ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اسی طرح جس طرح محمود، خالد اور سیم کے یہاں موجودگی کے وقت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے تھے۔ وہ بالکل ڈری اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دنیا، زندگی، رشتے، ہر شے بے معنی لگ رہے تھے۔ سیم کی نفرت کی نظریں، اس کے ذہن میں بھجے الفاظ اسے اسی طرح سہما گئے تھے کہ خوف کے مارے وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی سیم سے محبت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر بھر اپنی حسین اور ذہین بہن پر فخر کیا تھا، اس کو ہمیشہ خود سے برتر تسلیم کیا تھا، اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسے فیصلے کرنے کا حق دیا تھا۔ سیم اس سے جو کہتی وہ آنکھیں بند کر کے کیے جاتی۔ سیم کہہ رہی تو اسی میں اس کی بہتری ہے، اسی لیے کہ سیم سے زیادہ تو اس کا بھلا کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ وہ عمر بھر اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ اس کی اگر کوئی دوست تھی، اگر کسی ایک رشتے میں وہ اپنا ہر رشتہ دیکھتی تھی تو وہ اس کی پیاری بہن تھی، اس کی پیاری سیم تھی۔ اور سیم کہہ رہی تھی وہ اس سے نفرت کرتی ہے، آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے۔ وہ اسے تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے ساری خوشیاں چھین لینا چاہتی ہے۔ اپنے سب سے عزیز جان سے بھی بڑھ کر پیاری بہن کا یہ بھیانک روپ وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی سہم گئی تھی۔ وہ اس 13 سال کی لیزا کی طرح ڈر گئی تھی جس سے اس کا گھر اور بہن چھینی جا رہی تھی۔ محبت، وفا، اعتبار، چاہت، بھروسہ، رشتے کیا سب بے معنی ہیں؟ جان سے عزیز شخص بھی اگر قابل اعتبار نہیں تو پھر انسان اعتبار کس پہ کرے؟ وہ درد کی ان انتہاؤں پر تھی کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، وہ سیم کی نفرتوں پر چلا چلا کر رونا چاہتی تھی، پر اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بالکل خشک تھے، اس کا دل بالکل بنجر و ویران ہو رہا تھا۔ اسے اس وقت دنیا کا کوئی شخص یاد نہیں آ رہا تھا، کوئی رشتہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یاد رہا تھا تو اتنا کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے۔ سیم کا وہ پیار جس پر وہ فخر کیا کرتی تھی جھوٹ تھا۔ سیم کی نفرت وہ سہ نہیں پا رہی تھی، یہ تلخ ترین سچائی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کا بھروسہ، اس کا یقین بے یقین ہو رہے تھے۔ یہ درد اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ کوئی آ کر اسے بتا دے کہ سیم نے جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، یا پھر سیم ہی واپس آ جائے، آ کر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لے۔ مجھے ایسا سمجھتی ہو تم؟ پاگل، میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں ممی اور پاپا سے بھی زیادہ پیار نہیں دیا تھا؟ پھر تم میری محبت پر شک بھی کس طرح کر سکتی ہو لیز؟ پیار سے ڈانٹتے ہوئے اسے گلے لگا لے، اسے پیار کرے۔ سیم آ جاؤ، سیم پلیز آ جاؤ، اگر کہو جو تم نے ابھی کہا وہ سب جھوٹ تھا، سیم آ جاؤ، مجھے بے یقین ہونے سے بچا لو سیم، میں کبھی کسی رشتے پر بھروسہ نہ کر پاؤں گی اگر تم نہ آئی تو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چلا چلا کر سیم کو پکارے۔ یہ شام کا وقت تھا اور وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ساحل سمندر پر تھا۔ اسے اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے انتظار تھا تو لیزا کا، اسے انتظار تھا تو لیزا کی فون کال کا۔ سکندر، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے ہوٹل پہنچی ہوئی ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس کے موبائل پر کالز آ ضرور رہی تھی مگر وہ کالز لیزا کی نہیں تھی۔ ایک ضد تھی اس کے اندر، اسے لیزا سے بات کرنی تھی، صرف لیزا سے۔ اسے لیزا کی کال ریسیو کرنی تھی، اسے باقی کسی سے بات نہیں کرنی۔ لیزا تو سب لوگوں جیسی نہیں ہے نا، وہ تو اسے بہت چاہتی ہے۔ وہ اس کے لیے پینٹنگ، روما سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا تھا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا چاہے وہ اسے دکھ دے گا، مایوس کرے گا، وہ تب بھی اس کا ساتھ نبھائے گی۔ پھر آج وہ اپنے کہے لفظوں کو کیوں نبھا نہیں رہی تھی؟ اس کا دل شدت سے لیزا کے فون کا منتظر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے اندر مایوسیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی، وہ دوسرے لوگوں جیسی نہیں، وہ اس کے خونی رشتوں جیسی نہیں، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، وہ اس پہ بھروسہ کرے گی۔ سکندر، میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلی کرتی تھی۔ سیم نے جو کچھ کہا میں اس کے کہے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کرتی، میں صرف تمہارا یقین کرتی ہوں سکندر۔ اسے شدت سے انتظار تھا لیزا کے لبوں سے ان جملوں کا سننے کا۔ وہ اسے فون کرے اور یہ بات کہے مگر اس کا دماغ اسے بتا رہا تھا لیزا آزمائش کی اس گھڑی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ جس پل اسے اس کی محبت کا یقین شدت سے چاہیے، اس پل وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ جو اس پر سنگباری کر رہے ہیں، جنہوں نے اسے زندہ درگور کیا ہے۔ لیزا انہی کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ نہیں۔ پر لیزا تو ایسی نہیں ہے، وہ اسے جانتی ہے، وہ اسے سمجھتی ہے، وہ تو زندگی ہے نا لیزا سکندر شہریار کی، اور زندگی یوں تو ساتھ نہیں چھوڑا کرتی۔ گھڑی میں گزرتا ہر اگلا لمحہ اسے یقین دلا رہا تھا لیزا اس کے ساتھ نہیں، وہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیزا کے ہاتھوں میں بھی ان تمام لوگوں کی طرح سنگ ہے۔ اسے آنا ہوتا تو کب تک کی آ چکی ہوتی، اسے فون کرنا ہوتا تو کب کا اس کو فون کر چکی ہوتی۔ کئی گھنٹے سمندر پر گزار کر وہ وہاں سے پلٹا تھا، بہت مایوس اور ناکام۔
درد سے بھری ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ تم بھی دنیا کے باقی تمام لوگوں جیسی ہی ثابت ہوئی۔ تمہاری محبت کی کمزوری پر روں یا اپنی حماقتوں پر، جو چند روزہ التفات کو زندگی بھر کا ساتھ، ناقابل شکست اعتبار اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر درد اور غم پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تلخی ہی تلخی تھی۔ بار بار ٹھوکر کھاتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتا کہ محبت میرے لیے نہیں، خوشی میرے لیے نہیں، ہنسی میرے لیے نہیں، زندگی میرے لیے نہیں، لیزا میرے لیے نہیں۔ اس کے اندر پھیلتی مایوسیاں غصے اور تلخی میں بدل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لیزا کے سامنے جائے اور اس سے لڑے۔ نبھا نہیں سکتی تھی تو محبت کی کیوں تھی تم نے مجھ سے؟ اچھا بھلا زندگی کو گھسیٹ رہا تھا، مگر اب کیسے زندہ رہوں گا؟ بتاؤ مجھے، اب تمہارے بغیر میں کس طرح زندہ رہوں گا؟ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ عمر بھر کی سنگباری کے بعد کیا اب بھی ریزہ ریزہ ہو کر نہ بکھرتا؟ اس کی زندگی کی آخری امید اور آخری خواب بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ دوسروں کے دیے زخموں کے باوجود میں زندہ رہا تھا، مگر تمہارے دیے بے اعتباری کے زخم کے بعد اب میں کس طرح زندہ رہوں گا؟ ایک پل کو اس کا دل چاہا وہ ننھے بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روئے، چلا چلا کر اسے بیلا کہہ کہہ کر پکارے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے نا جب وہ اسے بیلا کہتا ہے، اسے اس کا یہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لفظ کی کشش سے بندی اس کے پاس چلی آئے گی۔ اگلے پل وہ تلخی سے خود پر ہنس رہا تھا، خود اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ جسے اب کبھی نہیں آنا، وہ اس کا لا حاصل انتظار کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے۔ کل خونی رشتوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا، آج زندگی نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اسے کہاں جانا ہے اس نے جگہ بتا دی تھی۔ ڈرائیور سے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس نے ڈرائیور سے اپنے ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ آج کی باقی بچی شام اور تمام رات اسے اس شہر میں گزارنی تھی کہ اسے دوحہ کے لیے کل صبح کی فلائٹ میں سیٹ مل سکی تھی۔ اسے آج کی سیٹ مل جاتی تو آج اور ابھی اس شہر سے نکل جاتا، اپنے ہوٹل کی طرف چلا جاتا۔ وہ شہر کی رونقوں کو تلخی سے دیکھ رہا تھا۔ نکال لے گا وہ خود کو زندگی کی تمام رونقوں سے باہر۔ کل تو وہ دوحہ جا رہا ہے، مگر اب وہاں بھی نہیں ٹھہرے گا۔ وہ کہیں اور چلا جائے گا، کسی انجان جگہ پر جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ ملٹی نیشنل کمپنی اور لیگل ایڈوائزر کی جاب اسے نہیں چاہیے۔ جب یہ تعلیم موجود ہے، اسٹیٹس اس کے ماضی سے اس کا پیچھا نہیں چھڑا سکتا، تو اس تماشے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پھر سے بنجارہ بن جائے گا، وہ پھر سے اسمارٹ اسٹریٹ جپسی بن جائے گا۔ تلخی اور نفرت سے اپنے مستقبل کے لیے سب سوچ لینے کے باوجود اس کے اندر محبت شدت سے رو رہی تھی، دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ لیگل ایڈوائزرز جاب، بنجارہ جائے، جپسی بن جائے یا جو کچھ بھی، مگر وہ اس سے محبت اپنے دل سے مرتے دم تک نہیں نکال سکتا۔ کیسی بات تھی، محبت کے بڑے بڑے دعوے لیزا نے کیے تھے، اس نے نہیں۔ اس نے تو اس کی محبت قبول ہی بڑی مشکلوں سے کی تھی، مگر آج آکاش بیل کی طرح وہ محبت اس کے وجود سے لپٹی تھی۔ جس روز سانس رکنی تھی، اس روز ہی یہ محبت اس کے وجود کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی، اس سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ گاڑی اس کے ہوٹل کے سامنے آ کر رک چکی تھی۔ وہ دکھ اور کرب سے ہوٹل کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ 3 روز پہلے وہ اس ہوٹل میں کتنی خوشیوں اور امنگوں کے ساتھ آ کر ٹھہرا تھا۔ آج وہ مایوس اور شکست خوردہ اس پہ واپس قدم رکھ رہا تھا۔ سکندر شہریار کا وجدان اسے ٹھیک بتاتا تھا، اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی زندگی کی نحوست نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ساری دنیا کی عورتوں میں لیزا محمود کی بہن کون نکلی تھی؟ وہ بد کردار لڑکی، یہ اس کی زندگی کی نحوست ہی تو تھی۔ وہ انہونی ہو گئی تھی جس کا خوف اسے لیزا کی محبت قبول کرنے سے پہلے لمحے سے ڈراتا تھا۔ لیزا محمود اسے واقعی کبھی بھی نہیں ملنے والی تھی۔ اس کی بیلا اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ روئے۔ محبت کی ایسی بے بس کر دینے والی چیز ہے کہ وہ 32 سال کا مضبوط اور توانا مرد بلک بلک کر رونا چاہتا تھا۔ کوئی اعتبار نہیں کیا تم نے میرا، کیوں بیلا؟ وہ کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ جب سے وہ زندگی میں آئی تھی، اس کے خوفناک خوابوں اور سروائیکل پین نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر آج خوابوں سے بھی بدترین سچائی جاننے کے بعد اسے پھر سے سروائیکل پین ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی اور اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھی۔ 12 سال پہلے زندگی ختم نہیں کی تھی، اسے گھسیٹتا رہا تھا، پر آج واقعی مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ وہ محبتوں کے دعوے کرتی تھی اور اس سے سچی محبت کر بیٹھا، اسے اپنی زندگی مان بیٹھا۔ وہ اس کے لیے سمورائی کی طرح بہادر تھا، وہ اپنے پانی کی طرح طاقتور اور گہرا لگتا تھا، وہ اسے اپالو سے زیادہ حسین لگتا تھا۔ اپنے دل کے بند دروازے کی چابی اس نے صرف سکندر شہریار کو دی تھی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی سوائے اعتبار کے۔ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی، باقی سب کچھ کرتی تھی۔ انہوں نے گھر واپس آ کر آمنہ کو کچھ نہیں بتایا، یہی کہا تھا کہ سکندر اپنے ہوٹل میں ہے، مگر کسی سے بھی فی الحال ملنا نہیں چاہ رہا۔ مگر وہ ماں تھی نا، ان کے دل کو خبر تھی، ہوتی تو کس کو ہوتی۔ میرے سکندر سے بات کرا دیں شہریار، میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے میرا بچہ۔ میں اسے فون کروں گی، وہ میرا فون ضرور اٹھائے گا، بہت پیار کرتا ہے وہ مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے شہریار خان کی منت کر رہی تھی۔ آمنہ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہاری سے بات کرا دوں گا۔ وہ باپ کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ زاروں قطار روتی آمنہ اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔
وہ مسلسل سکندر کا موبائل نمبر ملا رہا تھا، کبھی اپنے فون سے، کبھی ماں کے فون سے، کبھی باپ کے فون سے، کبھی گھر کے لینڈ لائن نمبر سے۔ نویرا بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ بھی آمنہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہوا کیا تھا یہ اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ آج آمنہ لیزا کے گھر اس کا رشتہ مانگنے گئی تھی۔ وہاں کیا ہوا یہ نویرا کو نہیں پتا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ نہ ان سے کچھ پوچھ پا رہی تھی نہ شہریار خان سے۔ جب نویرا سے سامنا ہوگا، اسے سچائی پتہ چلے گی تو وہ اس سے کیا کہے گا؟ یہ کہ 12 سال قبل اس نے ایک بد کردار لڑکی سے محبت کی تھی اور کل شام سے پہلے تک اس محبت کو دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کس کس کو جواب دے تھا؟ کس کس کو؟ پاپا امو جان کو بخار ہو رہا ہے۔ نویرا جو آمنہ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، چائے پلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھی تو ان کی پیشانی چھوتے ہوئے فوراً بولی۔ فون ملا تا زین گھبرا کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ امو جان چائے پی کر دوا لے لیں، آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ بے اختیار ماں کے پاس آیا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ماں کے پیروں پر تھے۔ جب تک میں سکندر سے نہیں مل لیتی کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ ماں کا دل غلط نہیں کہتا، ماں کا دل کچھ غلط نہیں کہتا۔ وہ کھو جائے گا مجھ سے، وہ ایک بار پھر کھو جائے گا مجھ سے۔ انہوں نے غصے سے چلاتے ہوئے بات شروع کی تھی، مگر جملے کے آخر میں آ کر ان کی آواز آنسوؤں اور آہوں میں بدل گئی۔ سکندر فون اٹھا لو، امو جان کی خاطر ہی فون اٹھا لو۔ اس کے دل نے بڑی شدتوں سے بھائی کو پکارا تھا۔ سکندر کو کال ملانے کے ساتھ ساتھ وہ آج رات میں اور کل دن بھر میں دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹس کا بھی پتہ کر رہا تھا، فون بھی کر رہا تھا، اور لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی معلومات لے رہا تھا فلائٹس کے متعلق۔ لیپ ٹاپ پر وہ کل صبح دوحہ جانے والی ایک فلائٹ کے بارے میں معلومات لے رہا تھا، اور ساتھ ہی آمنہ کے موبائل سے ایک مرتبہ پھر سکندر کو کال ملا رہا تھا۔ ہیلو! اسے دوسری جانب سکندر کی آواز سنی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے، مگر اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ وہ اس سے کیا کہے اور کیسے؟ وہ فون ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا۔ اس نے فون انہیں تھمایا۔ سکندر، اس نے دبی آواز میں کہا۔ آمنہ نے بھی اس کی بات سننی تھی۔ آمنہ نے شہریار خان کے ہاتھوں سے لپک کر فون لینا چاہا، مگر وہ چاہتا تھا اس کے پاپا بات کریں۔ امو جان روتی رہیں گی فون پر۔ شہریار خان فوراً بات کر کے یہ پتہ لگا لیں گے کہ وہ ہے کہاں۔ شہریار خان بھی شاید یہی چاہتے تھے، اس لیے بجائے آمنہ کو فون دینے کے وہ بیڈ پر سے اٹھ گئے۔ آمنہ فوراً اٹھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے شانوں کے گرد ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امو جان، میں سکندر کو آپ کے پاس واپس لاؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت پاپا کو اس سے بات کرنے دیں۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیمار ماں کو گلے سے لگایا۔ چند گھنٹوں میں وہ شدید بیمار نظر آنے لگی تھیں۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سکندر بیٹا، تم کہاں ہو؟ شہریار خان گھبرائے ہوئے سے انداز میں فوراً بولے تھے، جیسے انہیں خوف تھا کہ کہیں سکندر فون بند نہ کر دے۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں بیٹا، میرا انتظار کرنا، پلیز میرا انتظار کرنا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر سکندر کے پھر کھو نہ جانے کا خوف اور پریشانی دیکھی۔ انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر فوراً ہی فون بند کر دیا تھا۔ زین آؤ میرے ساتھ، سکندر اپنے ہوٹل میں ہے۔ وہ بولتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ نویرا کو یہ اشارہ کرتا کہ وہ امو جان کا خیال رکھے، باپ کے پیچھے بھاگا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہوٹل جا رہے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، شہریار خان اس کے برابر بیٹھے تھے، بہت پریشان، بہت فکر مند۔ گاڑی چلاتا وہ گاہے بگاہے باپ کی سمت دیکھ رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ بہت بوڑھے اور کمزور نظر آنے لگے تھے۔ وہ باپ کی آنکھوں سے چھلکتا درد اور خوف پوری شدتوں سے محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے جب وہ ہوٹل پہنچے۔ اس کے قدم سکندر کے کمرے کی جانب اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس کے کانوں میں خود اپنی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پاپا، میں آج یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ میں اس ذلیل بغیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چلتے چلتے وہ رک گیا تھا۔ اس کی نظریں اپنے دونوں ہاتھوں پر تھیں۔ ان ہاتھوں سے اس نے بڑے بھائی کو مارا تھا، اور وہ جواب میں خاموشی سے صرف خود کو بچاتا رہا تھا۔ اس نے بدلے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین، کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بھائی کی محبت بھری صدائیں تھیں، اور جواب میں اس کی نفرت سے پھنکارتی آوازیں۔ شہریار خان لفٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر اسے تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوا زین؟ جلدی آؤ۔ باپ کے پکارنے پر وہ چونکا۔ وہ فوراً تیزی سے چلتا ان کے پیچھے لفٹ میں گھسا تھا۔ لفٹ سے نکل کر وہ دونوں سکندر کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سکندر سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر کیسے مانگ پائے گا؟ کسی بھی پوری زندگی تباہ کر دو اور پھر معافی مانگ لو؟ کیا آج اس کی معافی سکندر کو اس کی زندگی کے گزرے قیمتی ترین 12 سال لوٹا سکتی ہے؟ اس کے خواب لوٹا سکتی ہے؟ آج اس کی معافی کھوکھلے لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ سکندر نے دستک پر دروازہ کھولا۔ وہ اسے شہریار خان کے ساتھ وہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کا چہرہ ایسا بے تاثر اور سرد سا تھا جیسے وہ خوش ہونے، دکھی ہونے، حیران ہونے یا کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنا ہی بھول چکا تھا۔ زین شہریار اس کے پاس آیا تھا۔ وہ حیران نہیں تھا۔ زین شہریار ساری زندگی اس کے پاس نہ آتا، اسے غم نہیں ہوتا۔ اندر داخل ہوتے ہی زین کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیڈ پر سکندر کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ ارد گرد اس کے کپڑے اور دیگر سامان یوں بکھرا ہوا تھا گویا وہ ان لوگوں سے آنے سے قبل اپنی پیکنگ کا کام کر رہا تھا۔ اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اندر آتے ہی سوٹ کیس دیکھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوف آ گیا تھا۔
تم کہاں جا رہے ہو سکندر؟ انہوں نے پریشانی سے فوراً پوچھا۔ دوحہ۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے دوحہ واپس جا رہا ہوں، آفس میں تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے انتہائی غیر جذباتی انداز میں بولا، جیسے آج جو کچھ ہوا تھا اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، جیسے برسوں سے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ تم واپس جا رہے ہو؟ شہریار خان کا لہجہ ان کی پریشانی، خوف اور دکھ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب کی بار یہ بیٹا دور گیا تو پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ان کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سکندر اسے بالکل بھی نہیں دیکھ رہا۔ بے تاثر اور غیر جذباتی سے انداز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ صرف باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف انہی سے مخاطب تھا۔ اتنی جلدی مت جاؤ سکندر، میں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک دن تو اور رک جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہریار خان بہت آہستہ آواز میں شکستہ لہجے میں بولے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی تمام تر توانائیاں سلب ہو گئی تھیں۔ وہ گھر پر جس مضبوطی سے بول رہے تھے، جس مضبوطی سے انہوں نے محمود خالد سے فون پر بات کی تھی اور پھر جس امید کے ساتھ یہاں آئے تھے، سب کچھ یخلق تھی، نا امیدی اور مایوسی میں ڈھل گیا تھا۔ سکندر کو جانے کی تیاری کرتا دیکھ کر جیسے ان کے اندر ساری امیدیں دم توڑنے لگی تھیں۔ آفس میں ضروری کام نہ ہوتا تو رک جاتا، سکندر اسی غیر جذباتی انداز میں بولا تھا جیسے شہریار خان کے جملے کا مفہوم اس نے سمجھا ہی نہیں تھا، اسے جیسے ابھی کسی بھی چیز کے ٹھیک ہو جانے یا مکمل طور پر بگڑ جانے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اب سب سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ اب اپنی تکلیف اور دکھ کا سب کے سامنے اظہار تک نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ آج جو کچھ لیزا کے گھر ہوا اس نے اسے توڑ پھوڑ کر نہیں رکھ دیا ہوگا۔ اپنے اندر کی شکست و رخت وہ ان دونوں سے چھپا رہا تھا، اور وہ ٹھیک ہی تو کر رہا تھا، جن کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ ان کے گلے لگ کر ان سب کچھ جاننے کا ماتم کرتا، آنسو بہاتا؟ وہ سکندر کے سرد اور سپاٹ چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کے سبب سکندر اسے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس کا یہ بھائی ایسا تو نہ تھا، کبھی یہ بہت محبت کرنے والا، محبتوں کا بہت مان رکھنے والا، جن سے محبت کرتا تھا ان کی بہت پرواہ کرنے والا تھا۔ اس کی نفرتوں کو سہنے کے باوجود بھی وہ آخری وقت تک اسے مریم کی مکاریوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا، محض اس کی محبت میں۔ آج سکندر کو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دیکھ کر اسے اپنا وہ محبتوں سے سرشار پیارا بھائی بہت یاد آ رہا تھا۔ شکر تم نے قسم تو توڑی، میرے پاس آئے تو صحیح، مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تم نے زین؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ امو جان سے کہیے گا پریشان نہ ہو، میں جانے سے پہلے ان سے فون پر بات کر کے جاؤں گا۔ صبح 8 بجے ہے میری فلائٹ۔ وہ اس غیر جذباتی اور فاصلہ لی انداز میں شہریار خان سے مزید بولا تھا۔ وہ موجودہ طوفان جس میں اس کی زندگی گھری تھی، اس پر سے وہ ان دونوں میں ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شہریار خان نے سکندر کو دکھ سے دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ میری ہمدردی کی آڑ میں آئندہ آ کر تم نے پاپا یا امو جان سے مریم اور میرے رشتے کے خلاف کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ کوئی اپنے خون اپنے ماں جائے سے ایسی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ زین، میں نے تم سے کہا تھا نا، یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کا بھائی شرم اور غیرت کے سبب پوری بات واضح لفظوں میں اسے بتا نہیں پا رہا تھا، مگر وہ اسے اس بد کردار لڑکی سے بچا لینا چاہتا تھا، اور وہ بجائے رک کر بھائی کی بات سننے کے، اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے، اسے مارنے لگا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اسے بری طرح مار رہا تھا، اور وہ صرف خود کو بچا رہا تھا، جواب میں اسے مار نہیں رہا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی سے پٹ رہا تھا پر جواب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ یکدم ہی رو پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور سکندر کے سامنے فرش پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ شہریار خان اور سکندر دونوں اس کی اس حرکت پر حیرت سے ساکت رہ گئے۔ سکندر، مجھے مارو، پلیز مجھے مارو، جیسے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، آج تم بھی مجھے اسی طرح مارو، مجھے مارو سکندر، میں بھائی کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہیں مجھ جیسا حاسد اور کم ظرف بھائی ملا۔ وہ سکندر کے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ایک پل کی حیرانی کے بعد سکندر نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے پاؤں چھڑانا چاہتا تھا مگر وہ اسے ایسا کرنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ زین، اٹھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سکندر اس کی طرف جھکا۔ اس نے پوری قوت استعمال کر کے اس کے پاؤں ہاتھ اپنے پیروں پر سے ہٹائے۔ وہ اسے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ سکندر کے سامنے کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ شہریار خان ان دونوں کے نزدیک کھڑے تھے، مگر یوں جیسے ان میں سے کچھ بھی بولنے کی سکت نہ ہو۔ یہ کیا بچپنا ہے زین؟ اس نے روتے ہوئے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ ناراضگی تھی، نہ غصہ اور نہ ہی نفرت۔ اس کی آنکھیں فقط بے تاثر تھیں۔ مجھے حاسد اور کم ظرف کو معاف کر دو سکندر۔ ساری زندگی تم سے مقابلہ کرنے کے سوا میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری حسد نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، تمہارے خواب، تمہاری خوشیاں، تمہارا کیریئر، تمہارا گھر۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زین، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا وہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ ان سب سے اتنے فاصلے پر جا چکا تھا کہ اس کی معافی بھی سننے کو آمادہ نہیں تھا، ورنہ جذباتی ہوا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، نہ آواز بھر آئی تھی، نہ لہجہ تلخ یا شیریں ہوا تھا۔
وہ اسی بہت فاصلہ لیے خود سپاٹ سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں تھا، ایک انجان شخص تھا جس کے ساتھ ناراضگی ظاہر کرنا، غصہ کرنا یا جذباتی ہونا سکندر شہریار پسند نہیں کر رہا تھا۔ شہریار خان کی آنکھوں میں بے بسی اور اشک تھے، وہ بھی اسی کی طرح بے بسی اور دکھ سے سکندر کو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دیکھ رہے تھے۔ اس نے آستین سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، لہجے کو ہموار کیا اور سنجیدگی سے بولا، تمہاری زندگی میں سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے سکندر، مگر میں اب کی بار کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ میں لیزا کو واپس لاؤں گا سکندر۔ سکندر کی غیر جذباتی انداز نے اس کے آنسوؤں کو روک دیا تھا۔ ہاں، اس کا لہجہ روندا ہوا ضرور تھا۔ سکندر کے بے تاثر چہرے پر یکدم ہی بہت سختی اور کھردرا پن آیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زین، تمہیں کسی کو بھی واپس لانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ صفائیاں دے کر اور وضاحتیں پیش کر کے محبت مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ ایسی سختی، ایسا فاصلہ کن انداز، ایسا اٹل لہجہ تھا کہ سکندر کا وہ تو شہریار خان بھی اسے سمجھانے یا قائل کرنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ وہاں مزید رکنا اور کچھ بھی کہنا سننا بے سود تھا۔ سکندر ان سب سے اتنی دوری پر جا چکا تھا کہ ان کی آوازیں اس کے کانوں تک کو ضرور پہنچ رہی تھی، مگر دل پر دستک نہیں دے سکی تھی۔ وہ سکندر سے بات کر سکتے تھے، اسے چھو سکتے تھے، اسے دیکھ سکتے تھے، مگر وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس نہ تھا۔ وہ معافیوں، شرمندگیوں اور ندامتوں کے اظہار سے بہت پرے جا چکا تھا۔ اس نے دور جانے میں جلدی نہ کی تھی، انہوں نے اس تک آنے میں بہت دیر کر دی تھی، اتنی دیر کہ اب وہ اپنے دل کے دروازے کسی کے لیے بھی کھولنے کو آمادہ نہیں تھا۔ بہت مایوس، بہت ناکام، بہت دل شکستہ وہ باپ بیٹا گھر لوٹ آئے تھے۔ گھر واپس آتے ہی آمنہ کی حالت دیکھ کر ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھیں۔ نویرا نہ ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ سکندر بھائی کو پکارے جا رہی تھی امو جان، کبھی آپ کو اور زین کو آوازیں دے رہی تھی کہ سکندر کو واپس لے آؤ۔ ان کو پکارتے پکارتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ گھبرائی سی نویرا شہریار خان کو بتا رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ آمنہ کا بخار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کا خود کو کوڑے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ماں کو 12 سالوں بعد اس نے بچھڑا ہوا بیٹا واپس ملا تھا اور وہ اس سے پھر کھو جانے والا تھا۔ ڈاکٹر آ کر جا چکا تھا۔ آمنہ اب ہوش میں تھی، ٹمپریچر بھی کچھ کم ہو گیا تھا، مگر رو مسلسل رہی تھی۔ وہ کسی کے بھی بہلانے سے چپ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابے اپنے اس بھائی سے مل کر آیا تھا جس کی زندگی اس نے تباہ کی تھی۔ وہ اب اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جس کے دل کو زخم اس نے لگائے تھے، مگر کیا وہ اکیلا مجرم ہے سکندر اور امو جان کا؟ وہ بد کردار لڑکی بھی تو اس کے بھائی اور ماں باپ کی مجرم ہے۔ اس کے اندر ایک جنون سا بھرنے لگا۔ اس کے بھائی اور ماں کی اس حالت کی ذمہ دار وہ لڑکی بھی تو تھی۔ روتی ہوئی ماں کو دیکھتا وہ یکدم ہی جنونی سے انداز میں کمرے سے نکلا۔ وہ لاؤنج میں شہریار خان کے پاس جا رہا تھا۔ شہریار خان کچھ دیر قبل کمرے سے چلے گئے تھے، یوں جیسے آمنہ کا تڑپ تڑپ کر رونا ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔